انسان کو تولتا ہے صفات پر اور ہم تولتے ہیں چیزوں پر۔ اللہ کا تول بڑا ہے، ہمارا تول چھوٹا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے۔ تو بھائیو، یہاں سے ہم نئی زندگی لے کر جائیں۔ نئی زندگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مجھ سے اب گناہ نہیں ہوگا۔ انسان اور خطا تو ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ انسان اور خطا ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا تھا۔ اللہ پہ قربان جاؤں، دیکھتے نہیں ہو کیا دعا سکھائی ہے اس نے ہمیں، جو خود اس نے دعا سکھائی، جس کو دو جگہیں ایسی ہیں قرآن کی جو اللہ کے خاص خزانے سے آئیں اور جبریل نہیں لائے، ایک اور فرشتہ لایا، ایک سورۃ فاتحہ، ایک سورہ بقرہ کا آخر، اور وہ کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ سہیل خان ایک منیجر رکھنے لگا، یا میں ایک مزدور رکھنے لگا، مولانا عبدالصاد صاحب مدرس رکھنے لگے، تو کیا خیال ہے میں یا سہیل یا مولانا صاحب یا کوئی بھی، آپ بڑے بڑے لوگ، آپ اس کو یہ شرط سناؤ گے بھائی مجھ سے، آپ اپنی شرطیں سناؤ گے بھائی ہماری یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، کتنا ٹائم دینا ہوگا، اتنی ڈیوٹی دینی ہوگی، اتنی آپ کی تنخواہ ہوگی۔ اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو کہ تم بھی میری ڈیوٹی پر کرو، میری ڈیوٹی پر کرو۔ اور جنید صاحب کو دیکھ کے بینکوں والے تو نچوڑ لیتے ہیں، خون بھی نچوڑ لیتے، صرف مردے کو گھر بھیجتے ہیں، تو جب گھر جاتا تو مرا ہوا ہوتا۔ بینکوں والے یہ حال کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، اپنے مجھے اچانک یہ آئی، سبحان اللہ، ابھی میں نے بیان بھی نہیں کیا، مجھے مزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ مثال دے رہا ہوں، اللہ ہمیں مزدوری پہ رکھ رہا ہے اور مالک کو کر کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھ سے یہ مانگ لو، بینیفٹ کیا دیں گے؟ یہ تو ملازم چاہتا ہے، مجھے بینیفٹ کیا دیں؟ تو سہیل خان کہتا ہے یہ دوں گا، یہ دوں گا۔ یہاں اللہ مینیجر کی جگہ بیٹھا ہوا اور میں امپلائی کی جگہ بیٹھا ہوں، اور اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نوکری پہ رکھ لیا ہے، اب مجھ سے بینیفٹ لے لو۔ جی کیا دو گے؟ کہا یہ مجھ سے مانگو، بھول کے غلطی بھی کروں گا اور جان بوجھ کے بھی کروں گا، میں نے آنکھیں کچھ سوچو صحیح، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ مانگ مجھ سے، کیا مانگوں؟ کہیں کہ یا اللہ کبھی تو مجھ سے غلطی ہوگی، بھول، اور کبھی ہوگی جان بوجھ کے، دونوں حالتوں میں مجھے نوکری سے فارغ نہیں کرنا ہے، نہ ہی کوئی میرے خلاف پرچہ درج کروانا ہے، اور نہ ہی میری تمہیں پکڑ کرنی ہے۔ اور ایک اور چیز مانگ لے، ایک اور چیز مانگ لے، مالک کہہ رہا ہے نوکر سے ایک اور چیز مانگ لے، وہ کیا؟ کہیں کہ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ نوکری میں تیری کروں گا اور اوکھے کام میرے ذمہ نہ لگائیں گے، تو نے پہلوں کے ذمہ لگائے تھے، سوچی نوکری مجھے دینا، سوچی نوکری۔ یہ اس سے بھی بڑھ کے بات ہے، یہ جو بڑے بڑے کاروباری بھائی ایسا کرتے ہیں، ایسا کچھ ممکن ہے؟ پھر اللہ نے کہا تیسری بات نہیں مانگ لو، کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ یا اللہ چاہے سوکھا کام بھی کیوں نہ ہو، اگر میرے کرنے کا نہ ہوا تو مجھے نہ کرنا، میں نہیں کرتا، تو پیچھے تیرا اچار پاؤں گا۔ مراسی پنجاب کی نا ایک ثقافت ہے، بہت خوبصورت ہے، اب کراچی والوں کو اس کا اتنا پتہ نہیں ہے، تو یہ دیہاتی کلچر کی بہت اعلیٰ چیز ہے۔ میرا ذمہ دار گھرانے سے تعلق، تو ہر ذمہ دار گھرانے کے مراسی ہوتے ہیں جو ان کے باپ دادے پردادے کے نام یاد ہوتے ہیں، پھر اس پر ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے سوائے جھوٹی تعریف کے، اور اپنی روزی اس سے چلاتے ہیں۔
میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک مراسی آ گیا، ساتھ اس کا بچہ، کہنے لگا میاں صاحب اے میرے پوتر نو نوکری لوا۔ میں نے کہا مراسی تو کبھی نوکری کرتے نہیں تو یہ کیوں کرے گا نوکری؟ کہ سائیں بھوک کو مر گئے ہیں، ان کو خراب دیندہ ہی کوئی نہیں، تو تسی مہربانی کرو تینوں نوکری لواؤ، نوکری کرے گا۔ ٹھیک، تو وہ ایک شوگر مل کے جی ہاں میرے دوست سے میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا بھیج دے، میں لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے بھی اسی طرح بے دھیانی میں کہا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو، انہوں لیبر سے رکھ لوں گا، دیر آباد سرداریاں سے۔ اچھا، ایک ہفتہ گزرا کہ باپ بیٹا دونوں ڈیرے میں پہنچ گئے، یہ ڈیرے آباد نوکری تو بھیجے آئے، انہوں کدھر لے کے آ گیا کہ میاں صاحب تسا آخیا لیبر چ رکھ لے سی، میں سمجھا لیبر کوئی بڑا افسر ہوتا ہے، تو میرا پوتر افسر لگ گیا، انہیں تو بوریاں چوا چوا دی کنڈ تروڑ چھڑی۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اس واقعے کو میں اس آیت کے ساتھ جوڑتا ہوں، یا اللہ وہ کام بھی نہ بتانا جو میں نہ کر سکوں، چاہے سوکھا بھی ہو، میں نے نہیں کرنا۔ تو اب آپ تنخواہ دو گے یا جوتے مارو؟ دو گارڈ بلائے گا، کہیں 2 لیٹر بھی مارو۔ یہ سنا کر اب اللہ کہتا ہے تنخواہ کیا لے گا؟ کہتا ہے تنخواہ کس بات کی لوں؟ کام تو تسی ذمہ لایا کوئی، کہ نہیں مانگ تنخواہ مانگ۔ ایک دفعہ دوبارہ سن، غلطی کروں گا، کبھی جان کے کروں گا، کبھی بھول کے کروں گا، مجھے نوکری سے نہیں نکالا۔ جو پہلے اوکھے اوکھے کام باقی مزدور کر رہے ہیں وہ اوکھا کام میں نہیں کروں گا، اور چاہے کام آسان بھی ہوا میرے لیے اوکھا ہوا تو وہ بھی نہیں کروں گا۔ تو اب اس پر تنخواہ کیا بنے؟ تو اللہ کہتا ہے تنخواہ مانگو۔ کیا مانگوں گا؟ کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ مالک کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سب کچھ مانگو، کہ مانگ مجھ سے کہ یا اللہ یہ ساری میری گڑبڑیں چھپا دینا، عفو چھپانے کو کہتے ہیں، مٹانا چھپانا۔ یا اللہ میرے خلاف وہ سی آر نہیں بنتی، سی آر بنتے نا کریڈٹ رپورٹ اس کو کہتے ہیں، کہ میری وہ نہ بنانا۔ واعف عنا، اللہ کہہ رہا یہ تو مانگ، مجھ سے مانگ، واعف عنا، میری کوئی سی آر نہ بننے پائے سوائے تیرے کسی کو پتہ نہ ہو۔ واغفر لنا، اور پھر اس کو چھپا بھی، مغفرت کہتے ہیں چھپا دینے، عفو کہتے ہیں مٹا دینے۔ یا اللہ میری سی آر مٹا دینے، اور پھر میرے عیب چھپا دینا، اور ورحمنا، پھر مجھے دنیا اور آخرت میں رحم کرنا۔ انت مولانا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو شہ دے رہا ہے کہ ڈرو نہیں، میں تو تیرا رب ہوں، مجھ سے تو نہیں مانگنا ہے، یہ بھی مانگ، فانصرنا علی القوم الکافرین، مجھے کافر قوم پہ عزت عطا فرما۔